بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہمیں دو اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے، جنہیں میں سب سے پہلے ویلکم کہنا چاہوں گی۔ رابعہ عمر صاحبہ تشریف لائی ہیں اور شگفتہ ناہید، الحمدللہ آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ استاذہ، ہم بات کر رہے ہیں ہجری سال کے اوپر، اور ہم بات کر رہے ہیں ہجرتوں کی، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی۔ جب ہجرت کی بات ہو اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، تو پھر سب سے پہلے کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ میں خصوصی طور پہ آپ سے جاننا چاہوں گی، سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اور ان کو دوران ہجرت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مشکلات پیش آئیں۔ میں چاہتی ہوں اس اینگل پہ ضرور آپ روشنی ڈالیں۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم جب ہجری کیلنڈر کی بات کریں تو ان مہاجروں کی بات کریں جنہوں نے اللہ کی راہ میں بہت اذیتیں برداشت کیں، جی، جن میں سیدہ زینب بھی ہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے قاسم جو ہیں وہ ان سے بڑے تھے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں جن میں سیدہ زینب سب سے بڑی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کے لیے جب نکلیں تو راستے میں ان کے اونٹ کو ایک شخص نے بہت زیادہ نیزے مارے، اونٹ بھی گرا، وہ گر گئیں، حمل سے تھیں، حمل گر گیا، بہت بلیڈنگ ہوئی، بہت تکلیف کاٹی، اور پھر انہیں واپس مکہ لے گئے۔ جب مکہ لے گئے تو 2 خاندانوں کے درمیان یہ طے نہیں ہو رہا تھا، قریش اور بنو امیہ کے درمیان، کہ کون لوگ انہیں لے جائیں گے۔ سیدہ زینب کا نکاح اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوا تھا، اور یعنی حضرت حالہ کے بیٹے تھے، سیدہ خدیجہ کی بہن حالہ کے بیٹے تھے، اسلام نہیں لائے تھے ابھی، اور سیدہ حالہ اور سیدہ زینب دوبارہ واپس چلی گئیں۔ میں اس تکلیف کو جب سوچتی ہوں، میں فیل کرتی ہوں کہ ہجرت ہوئی اور واپس ہو گئی، بچہ تھا اور چلا گیا، بچے سے محرومی اور جو جسمانی تکلیف برداشت کی، لیکن اس روحانی اذیت کو آپ اگر فیل کر کے دیکھیں گے تو آپ اس ہجرت کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ اس موقع پر جو طرز عمل سیدہ زینب کا تھا، آج امت کی ساری خواتین، سارے مردوں کے لیے وہ بہت بڑی مثال ہے کہ سیدہ زینب نے اس موقع پر کیسے اپنے آپ کو مکہ کے ماحول میں فٹ ان کیا ہوگا، اس گھر میں کیسے رہی ہوں گی، اس ماحول میں کیسے رہی ہوں گی، کیسے نماز پڑھتی ہوں گی، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوں گی، کن لوگوں کے درمیان تھی جو مسلمان نہیں تھے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی اس بات کی کہ سیدہ زینب کو جو تکلیف پہنچائی گئی، اور پھر یہ دیکھیے کہ سیدہ زینب کی جو نند تھیں ہند، وہ انہیں کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں ساری تکلیف پہنچی ہے، تمہارے والد کی وجہ سے۔ اور آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس قسم کی باتیں انسان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور سیدہ زینب نے جس صبر کا، جس ریزیلینس کا، اور جس یعنی ثابت قدمی اور استقلال کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی مثال ہے۔ دیکھیں، ہمارے کریکٹر میں اگر ایز اے نیشن دیکھیں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں ریزیلینس نہیں ہے، کہیں بھی اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لچک نہیں ہے، اور یہ ہے کہ ثابت قدمی اس طرح کی نہیں، کنسسٹنسی نہیں ہے کہ آپ یعنی ایسے موقع پہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ذرا اس ماحول میں فیل کر کے دیکھیں۔ ریجیکٹ ہو گئی ہجرت، ماں بن رہی تھی، ریجیکٹ ہو گئی، تکلیفوں کے ساتھ واپس آ گئی ہیں، ماحول میں ریزسٹنس ہے، شدید
شدید ریسسٹنس ہے ارد گرد کے ماحول میں، اسی ماحول میں رہنا ہے اور اس ماحول میں مثال بن کے رہنا ہے اور دنیا کے لیے ایک مثال بننا ہے. نہیں جانتی تھیں کہ یہ بات یعنی کس طرح سے لوگوں تک پہنچے گی اور کیا ہوگا. سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا، نہ ہی کوئی انفارمیشن کا ایسا سلسلہ تھا. اصل میں ان کے پاس کیا تھا وہ جو آج کے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرنا. دیکھیں انسان تکلیف میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی سے شیئر کرے. سیدہ زینب کس سے شیئر کرتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں کہاں پہ ہوں. نہ ماں باپ پاس ہیں، نہ بہن بھائی پاس ہیں، نہ ارد گرد کے ماحول میں کوئی تسلی دلاسا دینے والا ہے. لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آتی ہے. غار ثور میں آپ نے کہا تھا کہ اے ابو بکر، ان دو کا معاملہ کیسا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. تو وہ تو دو تھے نا، یہاں سیدہ زینب ایک تھی. لا تحزن ان اللہ معنا کہا تو رسول اللہ نے تھا. سیدہ زینب میں عملی تصویر نظر آتی ہے. انہوں نے غم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ماحول میں فٹ ان بھی کیا، اپنا دین بھی نہیں چھوڑا. اس بات پر بھی غم نہیں کیا کہ شوہر ساتھ نہیں دیتا، باقی ارد گرد کے لوگ ساتھ نہیں دیتے، لوگ تانے دیتے. کوئی غور و فکر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب امید بن جاتی تو یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. جب انسان مٹی اور خون اور گوشت پوست کے رشتوں میں گم ہوتا ہے نا تو اس کے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. جب ان سے اٹھ جاتا ہے، آل ابو ہو جاتا ہے، تو اس کی بڑی شخصیت کسی اور عظمت کے ساتھ بلند ہوتی ہے. پھر یوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو بھیجا، کسی کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دے کے کہ جاؤ اور سیدہ زینب تک یہ پہنچا دو. جس وقت وہ پہنچے تو ایک چرواہا ملا. چرواہے سے پوچھا آپ کون ہو، کس کے لیے کام کرتے ہو؟ تو چرواہے نے کہا میں زینب بنت محمد کے لیے کام کرتا ہوں، ان کی بکریاں چراتا ہوں. کہنے لگے ایک کام کر سکتے ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ انگوٹھی ان تک پہنچا دو. چرواہا ظاہر ہے کہ جاتا تھا، جس کی بکریاں چرا رہے ہیں ان کے پاس پہنچنا ہی ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی. گئے اور جا کے سیدہ زینب کو انگوٹھی دی. کہنے پہچان گئی، کہنے لگی جس شخص نے تمہیں انگوٹھی دی ہے آپ یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے. سیدہ زینب تیار ہو گئیں، رات کے وقت نکلیں اور اس مقام پر پہنچ گئیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے سیدنا زید کے ساتھ انہیں موقع ملا ہجرت کرنے کا. انہوں نے کہا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے. میں معذرت خواہ ہوں. جی. سیدہ زینب اونٹ پہ پیچھے بیٹھی، سیدنا زید آگے بیٹھے، اور یوں ہجرت کا یہ سفر ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں. سبحان اللہ. میں اس سفر ہجرت میں جو پہلی ہجرت ہوئی اور جو دوسری ہجرت ہوئی، سیدہ زینب کی قداور شخصیت کو دیکھتی ہوں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان کی تربیت یافتہ تھیں، 10 برس کی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. پہل ایمان لانے والوں میں سے تھیں. اور انفارچونیٹلی ہماری تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ان چیزوں کا زیادہ تذکرہ نہیں ملتا. استاذہ ایک کالر ہیں ہمیں لائن پہ. جی ہمنا صاحبہ ہیں لاہور سے. ہمنا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے یہاں پہ نیو ایئر کے موقع پر سیلیبریشنز ہوتی ہیں، ٹیکسٹ اور گفٹ جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں، تو کیا اسلامک نیو ایئر جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہیپی نیو ایئر یا محرم مبارک جیسے فریزز جو ہم یوز کرتے ہیں تو ان کی کیا اہمیت ہے؟ اور جو مسلمز ہیں وہ اسے ورلڈلی جو ہماری جتنے بھی ایکسیسز ہیں اس کے بغیر کی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ جی اچھا سوال ہے. ہم جس وقت کوئی خوشی کا موقع سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ نہیں ملتی، اس وجہ سے لوگ جو ہے پھر نان بلیورز کی طرف دیکھتے ہیں اور
وہ کس طرح سے ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو خود بھی ویسے ہی سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیو ایئر پہ مبارکباد یا باقی سلسلے. تو دیکھیے ہمیں جو چیز ملتی ہے نئے مہینے کی آمد پر دعا، یہ بہت بڑی چیز ہے، دعا بھیجنی چاہیے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام والا بنا دینا. اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. اور اس موقع پر ایک یعنی دعا بھی نارملی ایکسچینج کرتے ہیں لوگ، جو کہ مسنون تو نہیں ہے لیکن بہرحال دعا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایکسچینج کر لیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سال کو آپ کے لیے برکت والا بنائے، رحمتوں والا بنائے، عافیت اور سلامتی والا بنائے. اس دعا سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اور دعا دینی چاہیے. اور سلامتی کا مسلمانوں کا طریقہ جو ہے دعا دینے کا ہے. سلامتی کی دعا ہو، برکت کی ہو، رحمت کی ہو، کشائش کی ہو، دعا دینی چاہیے. جزاک اللہ خیر. استاد ہجرتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو شگفتہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے زندگی میں آپ کو بھی بہت دفعہ ہجرت کرنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کا کیسا تجربہ ہوتا ہے زندگی میں؟ جب تعلق اللہ تعالیٰ سے آپ کا فیتھ آپ کا ہو، لائک یہ کہ اس میں آپ کی پختگی ہونا، تو دین یہ سفر آپ کا بہت مبارک بن جاتا ہے. کہ کیونکہ یہ ایک پھر دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ سے ریلیشنز کا، اور ایک غور و فکر کا، اور جہاں پہ آپ کے نیئر بائی میں لائک آپ کے ریلیشنز وہ نہیں ہیں، اور آپ خصوصی طور پر اسپیشلی اللہ اورینٹیڈ ہو کر اور کسی جگہ پر دین کے یعنی کہ یہ کہ میسیج کو سپریڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اس میں نا اخلاص مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، اخلاص بہت زیادہ آپ کا اخلاص سیکھتا بھی تو ہے انسان، سیکھتا ہے. اور وہ ایک آپ ہر سٹیپ ٹو سٹیپ آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. اور کبھی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے ایمان کی بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہیں آپ کو بہت اچھے رسپانس ہوتے ہیں تو آپ کی اتنی انرجی بھی بڑھتی ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ ایسا رسپانس نہیں ہے، دین آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کو اتنا ریلیشن بڑھ جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے تو بہت انجوائے کیا ہے الحمدللہ. اور بات استاد جی نے جو بھی سیدہ زینب کے حوالے سے کی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیچھے تو وہ ہو، تو دین یہ آپ کے لیے خوش بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے، مجھے فیل ہوتا ہے. اور نہ بھی ہو تو تعلق کی مضبوطی کا ایک راستہ بھی تو ہے نا، جب ہم ہجرتوں کا ذکر کر رہے ہیں. رابعہ میں آپ سے بھی یہی بات پوچھنا چاہتی ہوں، کس طرح سے ہجرتیں انسان کے ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہیں؟ فیضہ، اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہجرت کے حوالے سے خوشخبری دی ہے نا قرآن حکیم میں، کہ وہ وسعت پائے گا، کثیر وسعت پائے گا وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے. تو اس کو بہت ایکسپیرینس کیا، اور یہی والی بات کہ جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو بہت زیادہ اسٹرانگ موٹیویشن ملتی ہے الحمدللہ. اور آپ کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کے لیے اتنی بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے یہ بات کہ آپ کے اعمال اسلاف کے اعمال جیسے تو نہیں ہے، لیکن کچھ میچنگ ہو جائے، کچھ ویسا ہو جائے. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فورمز دیں جو کہ ایسے تجربات کروائیں الحمدللہ. کیونکہ ہم تو اسلام کو ظاہر ہے اس طریقے سے ابھی سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں. اس طرح کے تجربے کرنے کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے ابھی استاد جی ذکر کر رہی تھیں سیدہ زینب کے حوالے سے، میں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی اور یہ سب کچھ میرے ساتھ بیتا ہوتا تو کس طرح سے تھا. تو یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں تب کیسا رسپانس ہوتا، جب وہ پھر اس ماحول میں قید ہی تھی نا ایک، یعنی جہاں آپ کا لیکن ان کی جو نظر تھی وہ اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پلان تھا ان کو وہاں سے نکالنے کا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آنا اور پھر وہاں سے نکل جانا. بہرحال وہی امید والی بات جو ہم بہت زیادہ کرتے رہے ہیں کہ مومن جو ہے، ویسے بھی ہمیں حدیث بھی ملتی ہے. ہاں لیکن اگر آپ دیکھیں تو سیاہ رات تھی اور بظاہر امید کی کوئی کرن نہیں تھی، لیکن ان کا پیشنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہیں ناشکری نہیں تھی. ریزیلینس ہے ان کے کردار کی عظمت ہے. مکہ کے ماحول میں ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے تھے کون کون اسلام لا چکا، اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی.
सहारा कोई नहीं था, बज़ाहिर सहारा नहीं था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो सारी दुनिया की औरतों और मर्दों के लिए मिसाल है कि आप जितने भी मुश्किल माहौल में हो, अंधेरे कितने ही बढ़ जाएं, वो जो आज फ़लस्तीनी ख़वातीन और मर्दों के साथ बीत रही है, अंधेरे कितने ही बढ़ जाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर उम्मीद बांधने से इंशाअल्लाह ताला जल्द ही सुबह सादिक तुलू होगी। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी मैं उस्ताद जी से इसी पे क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी जी ज़रूर। उस्ताद जी ऐसा होता है ना कि आपका ना ये सबात नहीं रहता अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में और आपके फेथ में, वो यानी डगमगा जाता है, तो ये मुस्तकिल ये कैसे हो कि अल्लाह ताला के साथ ये ताल्लुक़ में स्ट्रॉन्ग इंसान उसमें साबित कदमी रहे, उसमें ये वाली ना आए कि कभी तो बहुत अच्छा होता है और कभी आप बहुत डाउन चले जाते हैं। शगुफ्ता, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कुछ चीज़ें इंसान लफ्ज़ों से सीखता है और कुछ चीज़ें ज़िंदगियों से सीखता है। आप ये देखें कि आप इमेजिन करेंगे सईदा ज़ैनब को, आप बनाते रसूल को इमेजिन करेंगे, दीगर हस्तियों को इमेजिन करेंगे, हज़रत हाजरा को इमेजिन करके देखिए, किस चीज़ ने डगमगाने नहीं दिया कि अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। बंदे को जब ये लगता है ना मैं ज़ाया हो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, मुझे क्या मिला, शैतान इंसान को मायूस करता है ना कि आपने जो कुछ किया उसका क्या रिजल्ट दुनिया में सामने आया, आपको तो कुछ भी नहीं मिला, आप तो महरूम के महरूम रह गए। आपकी नज़र आखिरत से हटा देता है तो आप डगमगा जाते हैं। तो वो किसी ने कहा ना, बड़ा मारूफ शेर है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। फिर इंसान जो है ना वो जम जाता है। आप यूँ देखिए कि आप ना कुछ कायनात की मिसालों से भी आप समझ सकते हैं। उसमें ये कि जिस वक्त आप यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ देखते हैं और इब्लीस के वसवसों के शिकार नहीं होते, अल्लाह की पनाह मांगते हैं और अपना ताल्लुक़ कुरान से मजबूत रखते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर आपका बिलीफ नहीं हिलता ना, तो आप हिलते नहीं हैं। जब आपको ये फील होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे छोड़ दिया या मैं अकेली हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं, जब आप ये सोचते हैं कि अच्छा मेरी ज़िंदगी मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ यानी ऑल इन वेन चला गया, तो नेचुरली ये सब चीज़ें जो है वो इब्लीस इंसान के अंदर डालता है ताकि इंसान जो है वो यानी मायूस हो जाए। तो मायूसी की वजह से इंसान के कदम डगमगाते हैं। हम मुझे कुरान हकीम की वो बात याद आती है कि शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, ला तत्तबिउ खुतवत शैतान। तो ये जो खुतवा और खुतवात है ना, ये क्या है? वसवसे। शैतान कैसे कदम रखता है? किसी सोच के तहत इंसान के अंदर कदम रखता है। तो शैतान ने कदम रखा तो आपने पीछे अपनी सोच नहीं लगानी, बस वो तो डालेगा वसवसे, लेकिन आपने उसका पीछा नहीं करना। तो जब आप उसका पीछा नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलट जाएंगे। और उस मौके पे इंसान को लॉजिक की ज़रूरत होती है। कोई लॉजिक ना मिले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। जी, तो अल्लाह की पनाह मांग लें तो इंसान को नफ़ा हो जाता है। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू थी। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आखिरी मिनट है, आप कोई पैगाम खुसूसी तौर पे देना चाहें, क्योंकि सब चीज़ें हमारे लिए पैगामात थे। अल्हम्दुलिल्लाह, साल का इख्तिताम है, नए साल का आगाज़ है। ये हिजरी साल है, हमारा कैलेंडर हिजरी कैलेंडर है, हिजरत से वाबस्ता है। हिजरत का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, शहरुल्लाहिल मुहर्रम, जो अल्लाह ताला का महीना है। अल्लाह ताला का महीना और हिजरत का महीना ज़रूर अहद कीजिए। और हमारा ये पैगाम है आपके लिए, अपने लिए भी, कि इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए अस्मा व सिफ़ात पर गौर व फ़िक्र करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत की दुआएं करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए ज़्यादा खुलूस से मेहनत करनी है। इस महीने में आशूरा का रोज़ा रखना है, इस महीने में सदका करना है, और इस महीने में अल्लाह ताला का पैगाम, उसका कलाम कुरान मजीद सीखने के लिए, सिखाने के लिए
अमली कोशिश भी करनी है और कुरान वॉलंटियर बनना है। इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको तौफीक अता फरमा दे। जज़ाकल्लाह खैर आमीन उस्ताज़ा। सम्मा। बहुत शुक्रिया। आज का दिन और मुझे उम्मीद है कि आने वाला साल इंशाअल्लाह बहुत ही बरकतों वाला होगा और हम नए एंगल से ज़रूर सोचेंगे। राबिया आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शुगुफ्ता आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको अपनी बरकत में रखें और इस नए साल की आमद पर हमें बेहतरीन अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले फ्राइडे को किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।